مائک ادھر دیں جی. عمران صاحب آپ نے بڑی اچھی باتیں کی, بڑا دل خوش ہوا, لیکن اس طرح کی باتیں بے نظیر بھی کرتی تھیں. اس طرح کی باتیں الیکشن کے پیریڈ میں نواز شریف صاحب نے بھی کی, جنتا نے ان کو سپورٹ بھی کیا, پاور میں بھی آئے. لیکن ہوتا اینڈ میں یہ ہے پاکستان میں کہ وہاں پہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ریلیجس اسٹیبلشمنٹ ہے, جو دونوں کے ٹائی اپ ہیں, یہ اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اس میں پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر پاتا. اور اس کی وجہ سے آپ نے کہا کہ ہم ہندوستان میں بہت دنوں سے باتیں ہو رہی ہیں کہ ٹریڈ روٹ ہونا چاہیے, کھلنا چاہیے. آپ لوگوں نے ہمارا راستہ روک رکھا ہے, سینٹرل ایشیا ہم لوگ نہیں پہنچ پا رہے ہیں, ایران نہیں پہنچ پا رہے ہیں. یہ صحیح بات ہے کہ اگر وہاں سے گیس اور سب چیزیں اگر آنے لگیں, پائپ لائنز, گیس لائن یا روڈ کنیکٹیوٹی مل جائے تو ٹریڈ بلینس آف ڈالر کا ہوگا, 50-60 بلین ڈالر کا ہوگا. لیکن آپ کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دونوں اسٹیبلشمنٹ نے صاف کہا ہے کہ نہ تو وہ بھارت سے ٹریڈ کریں گے اور نہ ہی وہ اس راستے کو کھولنے دیں گے. اور پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے وہاں پہ. یہ ایک عجیب ہم لوگ, اسی لیے ہم لوگوں نے چاہ بہار کا راستہ اپنایا ہے اور اس سے بہت جلدی ہمارا راستہ وہاں تک پہنچ جائے گا, سینٹرل ایشیا تک. دیکھیں جی, یہ کہنا کہ بے نظیر بھی یہ کہتی تھی اور نواز شریف بھی یہ کہتے تھے اور میں بھی وہی کہہ رہا ہوں, اور اس کا مطلب کیونکہ وہ نہیں کامیاب ہو سکے تو میں بھی نہیں کامیاب ہو سکوں گا, یہ لاجیکل نہیں ہے. کیونکہ جو بھی پرائم منسٹر بنتا ہے وہ سارا کہتا ہے میں عوام کی خدمت کروں گا, اور ایک کر جاتا ہے, کئی نہیں بھی کرتے. تو یہ لاجک نہیں ہے. نمبر 2 جی کہ ملٹری ریلیجس اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا, میں اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. ملٹری کوئی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی جو اپنا کوئی خود ہی چل رہی ہے, میں اسے بھی ڈس ایگری کرتا ہوں. کیونکہ ملٹری تو آرمی چیف جب آتا ہے تو وہ آرمی چیف ایک آدمی ہوتا ہے جس کے اوپر پالیسی بن جاتی ہے. ایک آرمی چیف کی پرسنالٹی سے ملٹری یا ادھر چلی جاتی ہے یا ادھر چلی جاتی ہے. اس لیے تو ہم ڈیموکریسی کے لیے, کیونکہ ڈیموکریسی میں ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے اور ایک پورا ایک کنسنسس ایک نیشنل پالیسی بنتی ہے. تو یہ کہنا کہ کیونکہ آرمی نے 10 سال پہلے یہ کہا تھا تو اب بھی کرے گا. راحیل شریف بالکل مختلف ہیں ان کے پریڈیسیسر سے. ان کی آج کریڈیبلٹی سب سے زیادہ پاکستان میں, پچھلے کسی ملٹری چیفز کی اتنی ایسی کریڈیبلٹی نہیں تھی, کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا. انہوں نے وہاں ملک کے اندر ایک ٹیررزم کے اوپر اکراس دا بورڈ گئے ہیں اور اسے ڈیلیور کیا. اس لیے آرمی پاپولر ہے اب. بٹ اس کا پھر سے میں یہ کہتا ہوں, یہ مطلب نہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ آرمی رول واپس آ جائے. اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ملٹری ایک کوئی رکاوٹ بنی ہوئی ہے. دیکھیے, ملٹری پاکستان کا حصہ ہے. ملٹری ہر پینٹاگن, میں جب اوباماز وار پڑھ رہا تھا اور جب طالبان تقریباً تیار تھے بات چیت کرنے کے ہال بروک کے زمانے میں 2010 میں, تو انہوں نے پینٹاگن نے اور پیٹریٹس نے جو اوباماز وار کے اندر لکھا ہوا ہے, انہوں نے زور لگا کے سرچ کروا دی. اور سرچ جب فیل ہوئی تو اب طالبان بات اب زیادہ مشکل ہو گیا. تو تب تو وہ تیار تھے اور ہال بروک کو اوور رول کیا پینٹاگن نے, اگر آپ کتاب پڑھیں تو. ملٹری کا ایک ظاہر ہے, ایک ان کا انفلوئنس تو ہے, لیکن میرا یہ بلیف سسٹم ہے کہ اگر آپ ملٹری کو بھی ویژن دکھائیں کہ ہمارا ملک ہے, مین چیز غربت ہے, آدھی آبادی ہماری غربت کی لکیر سے نیچے جا رہی ہے. آگے دیکھیں تو ہمارے آدھے بچے سٹنٹڈ گروتھ ہے کیونکہ خوراک پوری نہیں مل رہی, ہر 20 منٹ پہ عورت مرتی ہے ڈیلیوری پہ. تو ایک کتنے برے جب انڈیکیٹرز ہیں, تو کیا اگر ملک کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے, ہم نے اس طرح تو نہیں لے کے جانا. ہم نے ٹریڈ بڑھانی ہے, ہم نے امن کرنا ہے, ہم نے نیبر سے ریلیشن شپ ٹھیک کرنی ہے, کہ تبھی بڑھے گا. جو چائنا کی مثال ہے, چائنا اس لیے ایک وجہ ہے کہ وہ غربت کم کر بیٹھے کیونکہ چائنا نے ایک امن کیا ہوا تھا. ان کے ڈفرینسز ہوں گے لیکن وہاں کوئی جنگ میں نہیں تھے, وہ کوئی کولڈ وار میں نہیں پڑے ہوئے تھے, وہ ٹریڈ کے اوپر کانسنٹریٹ کر کے آگے بڑھے. اور ہمیں بھی وہی ماڈل لینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سارے آن بورڈ آ سکتے ہیں. لیڈر تو ہوتا ہی وہ ہے جو سب کو انسپائر کرے اپنی ویژن کے اوپر. راج چنگپا. You spoke very passionately about India-Pakistan trade, but it's been almost 3 to 4 years. Pakistan had promised that they would grant India most favored nation status. That hasn't happened. There was a dispute about the terminology because most favored in Urdu means sabse pasandida mulk, and that was a big. They said they'd change it. What's happened? Why isn't there an all-party support for this? What is your own views on pushing this ahead? I don't know. اس میں کیا
निटी ग्रिटी क्या चीज रुकावट बनी हुई है, आई डोंट नो, बट फ्रैंकली वंस द टॉक स्टार्ट, ये सारी चीजें दे विल ऑल बी सॉर्टेड आउट, आई होप, वंस यू स्टार्ट टॉकिंग टू ईच अदर. अब तक तो बातचीत ही नहीं हो रही थी. जी माइक ले लीजिए. एक सवाल मेरा है कि आर्टिस्ट को लेकर दोनों मुल्कों में कहते हैं आर्टिस्ट कलाकारों की कोई सरहद नहीं होती. हमारे यहाँ गुलाम अली साहब आते हैं, तमाम लोग आते हैं. भारत के जो कलाकारों को लेकर के वहाँ की जो हुकूमत है, मैंने सुना है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वो उतना, हालांकि आवाम पसंद करती है, चोरी से फिल्में देखती हैं, लेकिन उसको लीगली और उसको वो सपोर्ट क्यों नहीं मिलता, कल्चरल सपोर्ट, जबकि कल्चर दोनों को बैरियर को तोड़ती है. और दोनों मुल्क में मेहदी हसन को हम जितना पसंद करते हैं उतने जगदीश सिंह को शायद वहां करते हैं, लेकिन फिर भी सरकारें वहां क्यों नहीं सपोर्ट करती हैं, दोनों सरकारें, या उसमें सियासत का क्या रूल है, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए जी, ऊंच नीच होती है. जब ताल्लुकात अच्छे होते हैं आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, जब ताल्लुकात बुरे होते हैं फिर उनको रोक दिया जाता है. यहां भी वही प्रॉब्लम होता है. जब मैं क्रिकेट खेला एक वक्त आया जब ऊपर से लीडरशिप के ताल्लुकात अच्छे थे, हमें गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ और बड़ी अच्छी तरह हिंदुस्तान में हमें प्यार मिला. दूसरी दफा आए तो बॉर्डर्स पे फौजें खड़ी हुई थी, 1987 की बात कर रहा हूं, तो हॉस्टिलिटी हिंदुस्तान में भी मिली. इसी तरह जब, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि डायलॉग बड़ा जरूरी है और एक बड़ी मैसेज जानी चाहिए लीडरशिप से कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं. जब वो होगा आप देखेंगे कि इमीडिएटली पब्लिक के अंदर भी चेंज आएगा. जब ऊपर से सख्त जुबान इस्तेमाल की जाती है तो नीचे भी चली जाती है. आज आपको जानकारी एक दे दें कि दिलीप कुमार का जन्मदिन है, जो पेशावर के थे. आज एक ऐसा दिन भी है, यूसुफ भाई दिलीप कुमार हो गए यहाँ आके. तो देशों के बीच के संबंध भारत पाकिस्तान के ऐसे भी रहे हैं, और वहां पर उनके घर को जो है बाकायदा म्यूजियम के तौर पर सुरक्षित रखा गया है. यह भी है इस विजन के साथ जिस बात का जिक्र आप लगातार कर रहे हैं. हम 2 सवाल और लेंगे जी. हाँ, माइक लीजिए ना. इंडिया में जब भी गृह मंत्री से बात की जाती है, दाऊद को लेकर बात की जाती है, वो तो इंडियन है. हाफिज सईद लकवी के बारे में तो आपने कहा कि अदालतें तय करेंगी क्या होगा, लेकिन दाऊद को क्यों पाकिस्तान ने वहां रखा हुआ है? क्यों नहीं आप प्रेशर बनाते कि इंडिया को वापस सौंपे, जब आप दोनों देशों के अच्छे रिलेशन की बात कर रहे हैं कि आगे अच्छे रिलेशन होने चाहिए, बढ़ने चाहिए, तो दाऊद को वापस क्यों नहीं भेजता भारत? देखिए जी, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूं, मुझे तो पता ही नहीं कि दाऊद है किधर. प्रेशर तो बना सकते. मैं होता तो आपको एड्रेस बता देता, उसको मुझे क्या पता वो किधर है. लेकिन देखिए, अब बार बार वही चीजें आ रही हैं. मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि प्लीज आगे बढ़े. मुझे नहीं पता, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूं. मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जो केपी में वहां नहीं है, तो हमारी नहीं तो एक वादा तो कर दीजिए हुजूर कि आपकी गवर्नमेंट अगर पाकिस्तान में होगी तो दाऊद वहां से वापस आ जाएगा. जी, मैं आपको देखिए, मैंने आज बात साहब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी ये बात, मैंने कहा देखें, हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट आएगी, जो मैं कहूंगा उससे पीछे नहीं हटूंगा, करके दिखाऊंगा आपको. यानी ये नहीं आप कहेंगे हम, एक ट्रस्ट फैक्टर होगा जो मिसिंग है ना. ये सारे आप जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सारा इशू ट्रस्ट का है. यहां वो बिलीव नहीं करते कि पाकिस्तान सिंसियर है, पाकिस्तान बिलीव नहीं करता कि हिंदुस्तान सिंसियर है, और यही आपने खत्म करना है. ये खत्म करेगी लीडरशिप. आपने फिर से मेरा सवाल पूछा कि किसको मैं मानता हूं. मैं उनको मानूंगा जब 2 लीडर खड़े होंगे और उनको लोग मानेंगे, वो अपने मुल्कों को लीड करेंगे, एक बड़ी विजन दिखाएंगे और फिर ट्रस्ट करेंगे लोगों. वो जो कहेंगे लोग उनको ट्रस्ट करेंगे. आप ये भी बात कहते हैं जी पाकिस्तानी फौज काबू में नहीं है. कैसे नहीं है? पाकिस्तानी फौज क्यों नहीं काबू? आप पाकिस्तानी फौज पाकिस्तानी है, उनको इंस्पायर करें, उनको बताएं कि आगे 5 साल के बाद ये होगा, अगर हमने इतना किया 10 साल के बाद ये होगा, 15 साल के बाद ये, क्यों नहीं वो साथ चलेंगे? सो इसलिए प्लीज ये एंड में मैं देखिए, हम रिपीट कर रहे हैं कि चीज असल में इशू एक ही है, ट्रस्ट का. लोग एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते. मेरा यहां आने का मकसद क्या है? आप मुझे कोई वोट तो नहीं दे सकते. मैं पाकिस्तान में, आप तो मुझे नहीं इलेक्शन जिता सकते, बल्कि यहां आना बड़ा मुश्किल है. मैं जब आ रहा था एयरपोर्ट पे, मुझे कहा इमरान साहब, मुझे जिस तरह मैं क्रिकेट मैच खेल ले आ रहा हूं उसी तरह मुझे कहा गया. यानी मैं कहा मुझे क्या प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान जा रहा हूं, पहले भी गया हूं कॉन्फ्रेंस पे, कि नहीं जी वहां अगर खौफ ये था कि मैं अगर यहां कोई बात कहूंगा तो वहां बुरा बना लेंगे, तो उधर के लिए कोई बात कहूंगा यहां बुरा बना लेंगे. ये प्रॉब्लम है.
ہم ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے مفادات ہے ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے لیے. دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کبھی نہ کبھی اس برے صغیر نے آگے بڑھنا ہے. منموہن سنگھ میں یہی کانفرنس میں آیا تھا, انہوں نے کہا سب سے بڑی رکاوٹ آگے بڑھنے کی ہے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے یہاں کہا تھا کہ اگر پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے خود کہا کہ کتنی زیادہ اکنامکلی فائنینشلی دونوں ملک گین کرتے ہیں, لیکن ہم وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں. میں صرف یہاں آیا اس لیے تھا آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہ ڈائلاگ شروع کریں اور سوچیں کہ آپ اپنے یہاں کنونس کریں, ہم وہاں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں, ہم پوری نواز شریف کو بیک کریں گے کہ ایک میننگ فل پیس پروسیس چلنا شروع ہو ایک پروویزو سے کہ جو بھی ہو جائے رکنا نہیں چاہیے. آپ اس کو کنٹینیو رکھیں کیونکہ لوگ کوشش کریں گے سیبوٹاج کرنے کے لیے, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. لیکن لیڈرشپ تو ہوتی وہ ہے جو کہ اپنی ویژن کو جو مرضی آئے وہ ویژن کو نہیں چھوڑتے, وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, وہ لگے رہتے ہیں. اور جب ڈٹرمنڈ ہو جاتی ہے خود ہی پھر لوگ جو سیبوٹاج کرنے والے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. دیجیے لاسٹ سوال پوچھتے ہیں. لاسٹ جی عمران صاحب, دو بڑی لابی کام کرتی ہے, آرمز لابی جس کو کہتے ہیں, دونوں ملکوں میں بھی ہوتا ہے, اور ہتھیاروں کی جس کی آپ تو بہت بالکل گاندھی وادی باتیں کہہ رہے ہیں, لیکن اصلیت یہ ہے کہ وہ لابی وہاں کی آرمی کو یا ٹیررزم کو, بلکہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے تو ایسے ایسے آپ کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں جن کو خود جس کو کہتے ہیں اسمگلنگ ڈرگس کا بہت بڑا جو ریکٹ تھا اس میں بھی پاکستان کے بڑے لوگ شامل رہے. ایسی حالات میں آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم چین کی بات کرتے ہیں, امریکہ کی بات کرتے ہیں, ان کے بھی بڑے انٹرسٹ ہیں, اور جس طرح سے جیسے آپ نے بھی کہا کہ چین اب تو کشمیر میں بھی اپنا کچھ اور اس کو جگہ مل رہی ہے, ایسی حالات میں اس لابی کو کیسے پاکستان میں کاؤنٹر ہو یا انڈیا میں کاؤنٹر ہو؟ میں فائنل آنسر دیتا ہوں. دیکھیں جی, دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی ویژن کو پرسو کرتا ہے ہر کاسٹ پہ, پیچھے نہیں ہٹتا. اسے پتا ہوتا ہے آپ جو بھی بڑا کام کرنے جائیں, کوئی بھی آپ میں سے کوئی بڑا کام کریں گے, آپ یہ یقین کریں کہ جتنا آپ بڑا اوپر سوچیں گے اتنا ہی آپ گرتے رہیں گے راستے میں. آپ گریں گے, پھر کھڑے ہوں گے, پھر گریں گے. یہ ایک بڑے کام کرنے میں ایک بڑی چیز ہے. اسٹیٹس کو کے خلاف آپ جا رہے ہیں, آپ نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں. ہندوستان پاکستان کی ایک ایسی ریلیشن شپ آپ بلڈ کرنا چاہتے ہیں جو نہیں تھی اب تک. آپ جب یہ کریں گے تو یہ نہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ کوئی آسانی سے ہو جائے گا. لیکن جو بھی بڑا کام ہے وہ ہے ہی بڑا کام اس لیے کیونکہ آسان نہیں ہے, کیونکہ آپ میں ڈٹرمنیشن ہے. آپ نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ جو بھی ہوگا ہم نے اب آگے جانا ہے. ہم پیچھے ماضی سے سیکھ کے آگے بڑھیں گے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. ہم کوئی پہلی دفعہ نہیں کریں گے کہ اگر پاکستان ہماری 60 سال تاریخ اگر بری گزری ہے تو اگلی بھی ضروری نہیں کہ 60 سال تاریخ اسی طرح گزرے. ہم چینج کر سکتے ہیں. انسان کے اندر طاقت ہے اپنی تقدیر بدلنے کی. تو کیا ہمارے پاس طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ریلیشن شپ, ایک نئی ریلیشن شپ قائم کریں؟ تو میں اس لیے آیا تھا. میں آپ کو اپنی جو بھی میرے میں صلاحیت ہے, ایک وہ پاکستانی جس کو ہندوستان میں بڑی ایکسیپٹیبلٹی ہے, رسپیکٹ ملا ہے, جو جانتا ہے ہندوستان کو بہتر باقی پاکستانیوں سے, وہ کوشش کرنے آپ کے سامنے یہ آیا تھا کہ ہم سب مل کے کوشش کریں کہ ڈائلاگ اور فیصلہ کریں کہ اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی راستہ نہیں ہے. 2 نیوکلیر آرم ملک بیٹھے ہیں اور تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں مسئلے حل کرنے کا. اور جنگ سے ویسے ہی مسئلہ حل نہیں ہوتا جو ہم نے دیکھ لیا ہے, پچھلے 10 سال میں دیکھ لیا ہے. تو اس لیے ہمیں سب کو پش کرنا چاہیے, اس کو ری انفورس کرنا چاہیے, نفرتوں کو کم کرنا چاہیے. نفرتوں کا بڑا آسان ہے ووٹ لینا نفرتوں پہ. میں آگے وہاں بجائے یہاں آنے کہ میں ہندوستان کے خلاف سٹیٹمنٹس دینی شروع ہو جاؤں اور اپنی کروں تو وہ زیادہ آسان ہے. ووٹ لینے کے لیے نفرت زیادہ ہے, کیش ان کرنی ہے. جو آپ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کر رہا ہے, نفرتوں سے بڑی اس کو پاپولیرٹی ایک سیکشن میں مل رہی ہے. لیکن یہ کہنا یہ بڑی سوچ رکھتا ہے. جو آپ کے مہاتما گاندھی کی تعریف کرتے ہیں اور ساری زندگی آپ ان کو یاد کریں گے, بڑی سوچ والے انسان تھے, ایک بڑی خواب دیکھنے والے آدمی تھے. اور ان کی بڑی فیمس وہ سیئنگ ہے کہ پہلے آپ کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, پہلے اگنور کرتے ہیں, پھر مذاق اڑاتے ہیں, پھر وہ آپ سے لڑتے ہیں اور پھر آپ جیت جاتے ہیں. یعنی ایک مرحلوں سے گزرتے ہیں بڑی سوچ والے لوگ.
नेल्सन मंडेला का फेमस सेइंग है कि इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट हैपन्स। बड़ी सोच वाला आदमी था ना। एक लड़ाई खत्म, कोई सोच ही नहीं सकता था कि जो व्हाइट माइनॉरिटी और जो कलर्ड पॉपुलेशन है उसके अंदर खून ना होगा, कोई भी नहीं सोच सकता। मैं इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलता था, मेरे साथ साउथ अफ्रीकन्स खेलते थे। मैंने जो उनसे देखा वो सब इंतजार कर रहे थे कि एक दिन वहां खून होगा, व्हाइट माइनॉरिटी और जो बड़ा कलर्ड पॉपुलेशन है। एक आदमी की विजन ने, एक आदमी ने रोक दिया अपनी विजन से। हो सकता है, इम्पॉसिबल था। मैंने खुद, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एक ब्लू ट्रेन की इनॉग्रेशन थी, तो हम ट्रैवल कर रहे थे, तो मुझे याद है वो रोकती थी स्टॉप्स पे। तो जब नेल्सन मंडेला खड़ा होता था दरवाजे पे, तो मैं सिर्फ लोगों को देख रहा होता था जो रेलवे स्टेशन पे थे, चाहे वो एशियन हो, चाहे वो ब्लैक्स हो, चाहे वो व्हाइट्स हो। उसको देखते थे और सारे उसकी तरफ भागते थे, क्योंकि सबको पता था कि उसने अपनी कुर्बानी, 27 साल जेल की कुर्बानी देके अपनी कौम को बचा लिया। तो ये होते हैं लीडर। आपने मेरे से स्टेट्समैन की बात की, ये स्टेट्समैन होते हैं जो बड़ी सोच रखते हैं, जो आपके महात्मा गांधी, जिन्होंने जान एंड में गई क्योंकि वो एक कम्युनल हार्मनी के लिए कोशिश कर रहे थे। तो आज मैं सिर्फ ये आपको कहने आया था कि हमें भी बड़ी सोच चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों में ना पड़े, ये बहुत छोटी लगेगी अगर हम अपनी बड़ी ड्रीम जो है कि सब कॉन्टिनेंट को हम ओपन कर दें ट्रेड के लिए और हमारी मसले हम हल कर दें, तो इसके डिविडेंड्स बहुत हैं। हम भूल जाएंगे ये जो पिछले 60 साल में हमारी नफरतें एक दूसरे की खिलाफ रही।